یہ ہے جمہوریت، مار دو، گرا دو، جلا دو، یہ ہے سیکولر اسٹیٹ جو آج یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ ہرمیت سنگھ، یہ ایک کنفیوژن ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج میں سوچتا ہوں کہ مہاتما گاندھی کی آتما بھی وہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ کیا ہو گیا میرے ہندوستان کی، جس کی میں نے بنیاد رکھی تھی سیکولر بیس پہ، اور آج یوگی ناتھ اور جیسے انہی لوگ کے قاتل آج منا رہے ہیں، آج یوم انہی کے جمہوریہ۔ قاتل منا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ آپ نے آج کیا ہو گیا، لال قلعے پہ آپ نے مجبور کر دیا سکھوں کو، 3 ماہ سے وہ منتیں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کوئی ہمارے جو زمینیں ہیں وہ ہم سے نہ چھینو۔ امبانی کو خوش کرنے کے لیے آپ اس قسم کے اقدامات کر رہے ہو۔ آج آپ نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ خالصتان کا جھنڈا لے کے وہ لال قلعے پر لہرانے پہ مجبور ہوئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح ان قوموں کو آپ دبائیں گے اسی طرح ریئیکشن آئے گا۔ آپ نے کشمیر میں کیا کیا؟ کشمیر میں آپ نے ادھر اس کے باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں کہ پولیس آفیسر، آرمی کے لوگ اپنے پروموشن کے لیے کشمیر جو نہتے کشمیر ہے ان پر گولیاں چلا کے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے 3 کشمیری جو مزدوروں کو شہید کیا، اس کی سب سے واضح مثال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا پری پلان، جو اس سے پہلے ان کا پروگرام تھا سٹیزن امینڈمنٹ کے حوالے سے جو بل تھا، اس میں انہوں نے باقاعدہ آر ایس ایس کو کے جو گنڈے تھے ان کو ہائر کر کے انہوں نے حملے کرائے، کئی تشدد کے واقعات ہیں اس کو منتشر کرنے، بڑے کام انہوں نے کیا۔ سکھ جو ہے بڑے منظم طریقے سے بیٹھے تھے دلی میں، یہ بڑے پرامن طریقے سے بیٹھے تھے۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بھڑکایا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ پولیس کی وردی میں، یونیفارم میں، مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ ایس ایچ او کو کیا ضرورت ہے کہ تھانے میں وہ اپنا جو چہرہ ہے وہ نقاب اوڑھ کے آئے اور وہ پلاننگ کرے؟ ایس ایچ او یہ تھا بالکل اس میں را انوالو تھی، ان کی کوشش تھی کہ 3-4 سکھوں لیڈران کو راستے سے ہٹا کر دھرا کیسے، ان کو دھرا کیسے، یہ جو پروٹیسٹرز انہوں نے کیسے پکڑے؟ دیکھیں سکھ لوگ اب دیکھیں 1984 میں جو ہوا، ہر گھر پہ سکھوں کے گھر پہ نشان لگا، ضرب کا نشان لگا اور وہاں پہ قتل عام شروع ہوا۔ گجرات میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں، کوالمپور میں ایئرپورٹ میں گجرات کے ایک مسلم فیملی مجھ سے ملی اور جب مجھے دیکھا تو چھپی لگائے، کہتے ہیں پاجی آپ لوگوں کی وجہ سے ہم گجرات میں بچے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ مودی نے ادھر ضرب لگائے تھے مسلمانوں کے گھروں پہ، اس سے قبل سکھوں کو تو یہ پتہ چل گیا تھا کہ 1984 میں انہوں نے ایسے ہی کیا ہمارے ساتھ۔ تو جہاں پہ سکھوں سے ہوا، انہوں نے گجرات سے مسلم جو فیملیاں تھی گردوارے میں شفٹ کرائی، راتوں رات انہوں نے بڑی کوشش کی ان کو بچانے کی۔ صبح ہوئی تو جہاں پہ ضرب لگے تھے وہاں مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، وہی کچھ ہوا۔ اس لیے سکھوں کو یہ پتہ پہلے سے تھا کہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں، اسی لیے خالصہ کے جتنے بھی جتھے بندیاں تھی وہ بڑی ریڈی تھی، وہ بڑی مضبوط طریقے سے وہ ساری چیزوں پہ نظر رکھی ہوئی تھی، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ آر ایس ایس کے گنڈے سکھوں کے بیس میں، مسلم کے بیس میں یا کسی کسان کے بیس میں آئیں گے اور اٹیک کریں گے۔ تو ظاہری بات ہے وہ کل انکشافات بھی اس نے کر دیے کہ یہ پلاننگ بنی، اور آج آپ دیکھیں آپ نے انہوں نے بھائی باقاعدہ انہوں نے بڑے آرام سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں، لیکن آپ جب امبانی جیسے لوگوں کو خوش کریں گے اور اپنے ان لوگوں کو دبائیں گے جو اپنی خون پسینے سے زمین کا سینہ چیر کر پورے بھارت کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ ان کو گلے سے پکڑیں گے، تو اس وقت مودی سرکار کو میں یا آر ایس ایس کے غنڈوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے شیر کو جگایا ہے، وہ سوئے ہوئے شیر کو جگایا ہے، اب آپ بچنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے مجبور کر دیا خالصتان تحریک کو دوبارہ بھڑکانے پہ، اور یہ غلطی ہے مودی سرکار کی۔ آنے والا وقت بڑا بھیانک ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ہرمیت، مجھے یہ بھی بتائیں کہ مقبوضہ وادی کے اندر ایک انکشاف ہوا تھا کہ 40,000 سے زائد، جب یہ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کیا گیا تو 40,000 غنڈے آر ایس ایس کے بھارتی فوج اور پولیس کی وردیاں پہن کر باقاعدہ طور پہ ٹرینڈ جو آر ایس ایس کے غنڈے ہیں انہوں نے مقبوضہ وادی میں مظالم ڈھائے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کتنی لاشیں گرائی گئی، کیونکہ وہاں پر تو کرفیو کا نفاذ تھا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں آپ کے پروگرام کے تھرو بتانا چاہوں گا، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، آر ایس ایس کی پلاننگ کیا ہے؟ صرف یہ نہیں، یہ تو کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں وہ کیا کر رہے ہیں، مسلم کے بیس میں، سکھوں کے بیس میں وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے ہمارا بھی ریلیجن بدنام ہو رہا ہے، آپ لوگوں کا بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت 30,000 جو ہے وہ اس میں 20,000 سکھ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بالکل فیک، اس کے ساتھ ساتھ یہ 10,000 کے قریب مسلم ہیں جو جا کے کبھی مورتی پوجا میں آپ کو نظر آئیں گے، جا کے سکھ بھی اسی طرح ایکٹیویٹیز میں نظر آئیں گے، اور ان کی کوشش ہے کہ ہم دونوں کو ملا کے دنیا کو بتا سکے کہ ہندو ریلیجن اور یہ مسلمان اور سکھ جو ہیں یہ بھی مورتی پوجا کرتے ہیں اور گائے کو پوجتے ہیں۔ یہ سارا جو گیم ہے یہ پہلے سے پری پلان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقبوضہ وادی کے اندر جس طرح ہم فالس فلیگ آپریشن کی باتیں، اسی طرح فیک قسم کے اٹیمپٹ بھی کروائے جا سکتے ہیں، یعنی انہی آر ایس ایس کے غنڈوں کے ذریعے، اور کہیں کہ یہ پاکستانی آتنگی ہیں، وہ جو بار بار کہتے ہیں یہ پاکستانی آتنگ ہے۔ میں آپ کو اس وقت بتاتا چلوں کہ 5 لاکھ ایسے انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنائے پورے بھارت میں جس میں باقاعدہ تلوار چلانے کی، بندوق چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور ان کو ڈنڈے
वो जितने डंडे बरादरान हैं उनको बुर्छियों से, त्रिशूल से वो सारी चीजें लेस कर दी गई हैं, और उनकी कोशिश ये है कि जहां पे भी इस किस्म के वाकया हो, आपने सर काटना है मुसलमान का, वहां पे आपने सिख का सर काटना है, चाहे वट एवर, दलित को भी ये नहीं छोड़ते। आपको याद होगा 2000 घरों को, क्रिश्चियन घरों को इन्होंने 2013 में जलाया था। अब ये देखें, ये बर्दाश्त जो है वो हिंदुस्तान, हम कहते थे कि सेकुलर वो ड्रामा होता था इवन ना, के अफगानिस्तान के अंदर भी इसी तरह के अटेम्प्ट करवाया मैं गया। आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त अफगानिस्तान में इनकी भरपूर कोशिश थी, जिस तरह पाकिस्तान के किरदार है तालिबान और अमेरिका को एक प्लेटफॉर्म पे बिठाने का। अब इनकी कोशिश ये हो रही है कि अफगानिस्तान से अगर दुनिया का फोकस हट जाता है तो सीधा कश्मीर पे जाएगा। अब इन्होंने दोबारा तालिबान पर बड़ी कोशिश की है, इन्वेस्टमेंट, बाकायदा इन्वेस्टमेंट तो पहले से भी होती थी, अब भी भरपूर कोशिश की जा रही है कि तालिबान अपने मुआहदों से पीछे हो जाए। लेकिन अब मैं ये देखता हूं कि इस वक्त जो मुआहदे हुए हैं इसमें भी कुछ शक नहीं है कि अफगानिस्तान में कुछ तालिबान जो है वो इनके हामी हैं, हिंदुस्तान से फंडिंग उनको हो रही है। इस वक्त हिंदुस्तान की भरपूर कोशिश है कि जितने भी ब्लास्ट होते हैं उसका सीधा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सारी चीजें सामने आ रही हैं। डॉक्टर साहब, आपने देखा कि इससे कबल जितने जितने भी विस्फोट हुए, जितने भी बम ब्लास्ट हुए, उसमें हिंदुस्तान की ही एजेंसी इन्वॉल्व थी और पाकिस्तान पर इल्जाम लगा। ओवरऑल अगर हम बात करें, एक प्रोटेस्ट तो वो प्रोटेस्ट है जो खालिस्तान की तहरीक वाला है, मिजोरम, नागालैंड, क्रिश्चियन बरादरी कर रही है, दीगर दलित्स कर रहे हैं, शूदर्स कर रहे हैं, और जो कुछ हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, मकबूजावादी के अंदर मजालिम तो एक तरफ, लेकिन खुद ब्राह्मण का भी एक तबका ऐसा है जिसके तो ये दावेदार है हिंदुइज्म और हिंदुत्व के, वो भी अब इतने तंग आ गए हैं कि मूवीज जो हैं, जो हिंदुस्तान की मूवीज हैं, उसमें भी अब नारे लग रहे हैं। ये तुमदेव मूवी एक थी जिसके बाद फौरन हुकूमत ने उस पर FIR भी दर्ज करवा दी। अब तो उनकी हिंदुस्तान की मूवीज के अंदर भी नारे लगना शुरू हो गए हैं। जब तक आप इस किस्म के चीजें करेंगे ना डॉक्टर साहब, तो इस किस्म के नारे उठना शुरू होंगे, मुल्क भर से शुरू होंगे। अब आप देखेंगे इन जो किसान थे इनके हक के हवाले से एक रैली निकली, और आपने देखा कि बॉम्बे से काफी सारे, उसमें हिंदू थे, तकरीबन हिंदू की एक बहुत बड़ी तादाद थी, वो निकले और इसके खिलाफ निकले कि भाई आपने तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस तरीके से अब देखें 6 महीने हो गए, ये 3 महीने का प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि 6 महीने से ये दर बदर भटक रहे हैं ये किसान। और एक और चीज जो इस वक्त ये मोदी की पॉलिसी है, मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी की पॉलिसी क्या है। अब आप देखेंगे कि 6 महीने से इन लोगों ने अनाज नहीं उगाया, अनाज नहीं उगेगा तो क्या होगा, आटा नहीं होगा, चावल नहीं होंगे, आने वाला वक्त जो है इसी की पॉलिसी। अच्छा, एक हैरत की बात है हरमीत, हिंदुस्तान में ये इल्जाम लगाया जा रहा है, इन किसानों को कहा जा रहा है कि आपको अनाज कौन दे रहा है। वैसे ये बात हैरत की नहीं है? ये चीज भी मैं बताना चाहूं, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूं कि अब ग़िज़ाई किल्लत आने वाली है भारत को, इसका भी सामना है। 6 महीने से कोई फसल उगी नहीं है। अब आपने जिस तरह सवाल किया कि इन लोगों को कहां से ये चीजें होती है, सिख बड़ी मुनज़्ज़म कौम है। आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो 24 आवर आपको लंगर फ्री मिलेगा। अब ये लोग अपने साथ, क्योंकि किसान थे, वो अपने साथ 6 महीने का राशन लेके गए। जैसे ये दिल्ली में एंटर हुए हैं तो वहां पे सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, वहां पे हिंदुओं ने भी इनको लंगर, सारे कुछ जो अरेंजमेंट है वो उनके लिए कराई है। अभी परसों एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें ये एक सरदार ये बता रहे थे कि हमारे पास जो राशन है वो खराब हो रहा है, क्योंकि इतने खाने, इतनी चीजें हमें लोग दे रहे हैं। तो एक मुनज़्ज़म तरीका था, इनको एक मुनज़्ज़म तरीके से ये लोग बैठे थे और उनकी कोशिश थी कि हमारे जो मुतालबात है वो हुकूमत मंजूर कर लेगी। लेकिन हुकूमत की भी ये पॉलिसी थी, बल्कि कोशिश ये थी कि भाई ये बैठे रहेंगे, महीने तक बैठे रहेंगे और यहां से चले जाएंगे। लेकिन आज आपने देखा, आज लाल किला जो है, मैं समझता हूं कि जमहूरियत के नाम पे कलक लग गई है, और ये भी इसके पीछे इसका सारा जो है। लेकिन इसमें एक चीज तो है, गवर्नमेंट के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर इस हवाले से डील हुई थी कि हमारा जो प्रोटेस्ट होगा 100 किलोमीटर ट्रैक्टर रैली है, तो इसका रास्ता ना रोका जाए तो हम प्रोटेस्ट करेंगे पुरअमन तरीके से। देखिए डॉक्टर साहब, मैं वही कह रहा हूं कि कोशिश वही थी। उन्होंने तकरीबन 3 महीने, कोई ऐसा वाकया आपके सामने नहीं आया होगा, उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म, सुबह उठते थे, सड़कें साफ करते थे, खाना, सारी चीजें सेट थी। लेकिन अचानक से आपने बड़ी कोशिश की, 2-3 दफा इस किस्म की वारदातें अंदर वो गए, किसानों को भड़काने की कोशिश की गई। बाद में जब आप देखें 37 रास्ते इन्होंने दिए, 37 रास्तों में आप मुझे बताएं कि वहां से ट्रैक्टर गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। अब सिख मजबूर हो गए, उन्होंने बसें खड़ी कर दी, रास्ते बंद कर दिए, कंटेनर लगा दिए, बैरियर लगा दिए। तो फिर मजबूरन जब आपने इजाजत दी है तो फिर कौन से, आपने छोटी दिल्ली की तो छोटी छोटी गलियां हैं, वहां पे कैसे ट्रैक्टर गुजरेंगे? कोशिश इनकी यही थी कि किसी न किसी तरीके से ये लोग इंतजार पे आ जाए। देखिए डॉक्टर साहब, सलमान गनी साहब ने बहुत अच्छी एक बात की जिससे मैं भी अग्री करता हूं कि हमने वो प्रोजेक्शन नहीं की दुनिया भर में। इनका जो हिंदुस्तान की जो तस्वीर है
وہ ایک بری تصویر وہ جس طرح وہ دکھاتے ہیں، ایک اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیں ہر پلیٹ فارم پہ اپنے جتنی بھی ایمبیسیاں ہیں، جتنے بھی ایمبیسڈر ہیں، جتنے بھی ہم سفارتکار ہمارے بیٹھے ہیں، یا ہم اس کی اس طرح پروجیکشن کرنے میں ناکام رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا، ہمیں الرٹ رہنا ہوگا جس طرح وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ہمارے پاس چیزیں ہیں، تمام تر چیزیں ہونے کے دنیا کے سامنے ڈس انفو لیب کی ساری تمام ایکسپوز ہو گیا ہے وہ۔ بالکل، اس میں بہت اچھا کردار ہے ہماری ایجنسیوں کا، ہماری جتنی بھی فورسز ہے انہوں نے ایک اچھا کردار ادا کیا، اور کچھ ایسے صحافی بھی ہیں جنہوں نے اس چیزوں کو آگے وہ لے کے آئے۔ اب جس طرح بات کی کہ سکھوں کو، آپ دیکھیں کہ 1955 سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، پہلا اٹیک ہرمندر صاحب پہ ہوتا ہے، گولڈن ٹیمپل پہ، جو سکھوں کا بہت بڑا مقدس مقام ہے، وہاں پہ 200 سکھوں کو شہید کیا جاتا ہے، پھر 84 میں چن چن کے سکھوں کے گھروں پہ ضرب لگا کے ان کے گھر جلائے جاتے ہیں، بچوں کے، ہماری بہنوں کے، ان کے جس طرح زیادتیاں ہوئی وہ ویڈیوز آج بھی موجود ہیں۔ آپ نے جس طرح بات کی کہ یہ آپ دیکھیں نا 3 لاکھ سے زائد اس وقت جو کسان ہیں وہ خودکشیاں کر چکے ہیں، آپ نے ان کو قرضوں میں اتنا دبا دیا کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوشش یہی کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، ایک وہ طبقہ جو مودی سرکار کو لے آیا ہے، جو وہ سرمایہ دار طبقہ ہندو طبقہ ہے، وہ اس کو لے آیا، اب ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی زمینیں ہڑپنے کے لیے ایک پلاننگ کی جا رہی ہے، جس کو سکھوں کے پاس اور کیا آپشن ہے، آپ نے ان کے بچوں کو نشے تماشوں میں لگا دیا، ان کے بچوں پہ فری تم نے شرابیں بانٹ دی، وہاں پہ کیا کر دیا، تو آج دیکھیں نسلیں ہماری تباہ ہو چکی ہیں ہندوستان میں، یہی وجہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک زمینیں بچی ہیں، زمینیں جو ہے زمین ماں ہوتی ہے، دھرتی ماں ہوتی ہے، تو آج آپ نے جا کے ان کی دھرتی ماں پہ ہاتھ، بلکہ ایک پارٹی نہیں بلکہ کرمنلز کا ایک گٹھ جوڑ ہے، جس طرح ہرمیت سنگھ نے کہا، اور معاشی قتل کیا جا رہا ہے کسانوں کا، اس کو بھی بین الاقوامی سطح پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔